یا ایھا الذین آمنو، یہ آپ نے نظم الدرر کے اندر پڑھا ہے کہ امور انتظامیہ کے درمیان امور مصلحہ کا بیان ہوگا، کیونکہ امور مصلحہ ہوتے ہیں تو امور انتظامیہ کے اوپر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ امور مصلحہ یہ نماز روزہ وغیرہ ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، جماعت تبلیغی والے کہیں جاتے ہیں نا گاشت کرنے کے لیے، تو ایک آدمی کو ذکر کے لیے بٹھلاتے ہیں نہیں، تو اس کی برکت سے ہمارا یہ گاشت اچھا ہوگا، بابرکت ہو جائے گا۔ تو اس لیے امور مصلحہ بیان کیے جاتے ہیں کہ ان پہ عمل کرو گے تو امور انتظامی پہ عمل کا ہو جائے گا آسان۔ یا ایھا الذین آمنو کے کنارے پہ لکھو امور مصلحہ کا بیان، امور مصلحہ کا بیان۔ اب نیچے لکھو پہلا امر مصلح روزہ۔ پہلا امر مصلح کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیا گیا تمہارے اوپر روزہ رکھنا۔ اس صیام مصدر ہے، فرض کیا گیا تمہارے اوپر روزہ رکھنا جیسا کہ فرض کیا گیا تھا اوپر ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے۔ نیچے لکھ لو کما کوتبہ کے نیچے تشبیہ نفس وجوب میں ہے، تشبیہ فقط نفس وجوب میں ہے، تمام احکام میں نہیں۔ بھئی ہمارے اوپر تو رمضان کے روزے فرض ہیں نا، تو بعض پہ ایام 20 کے روزے فرض تھے، مہینے میں 3 روزے رکھو، بعض پہ عاشورہ کے روزے فرض تھے۔ تو یہ تشبیہ تمام احکام میں ہے، نفس وجوب میں، جیسے ان پہ فرض تھے ہمارے اوپر فرض ہیں، باقی تعداد روزوں کی احکام وغیرہ مختلف ہیں۔ تشبیہ محض کس کے اندر ہے؟ نفس وجوب، تمام احکام میں نہیں۔ جیسا کہ فرض کیے گئے پر ان لوگوں نے تم سے لعلکم تتقون، حکمت صیام، تاکہ تم بچ جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے، جیسے ڈھال دشمن کے حملے سے بچاتی ہے نا، تو روزہ بھی گناہوں سے بچاتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ حکمت صیام ایام معدودات، ایام منصوب ہے، مفعول فی بن رہا ہے، اس سے پہلے صوم محذوف ہے، صوم ایام معدودات۔ روزے رکھو چند دنوں کے اندر جو شمار کیے ہوئے ہیں۔ وہ کتنے ہیں جی؟ ایک مہینے کے روزے شمار ہو جاتے ہیں، تھوڑے ہیں، 29 ہوں 30 ہوں۔ روزے رکھو چند دنوں میں جو شمار کیے ہوئے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اعلان رعایت، معذورین کے لیے اعلان رعایت بھی ہے، اعلان رعایت برائے معذورین۔ پر جو شخص ہو تم میں سے بیمار، او علی سفر، یا سفر میں ہو، تو اس کے لیے اعلان رعایت ہے نہیں، تو وہ افطار کر سکتا ہے، جائز ہے، لیکن بعد میں کیا کرے؟ قضا کرے۔ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، یہ اصل میں فعلیہ عدۃ، اگر وہ افطار کرے تو اس کے اوپر شمار ہے دوسرے دنوں سے، جتنے روزے رہ گئے دوسرے دنوں میں قضا کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ، اس کے میرے عزیز 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی تو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ابتدا اسلام کے اندر اجازت تھی، جس کو روزے کی طاقت تھی نا، چاہے وہ روزہ رکھے یا کیا دے، فدیہ دے دے۔ فدیہ یہ صدقۃ الفطر کے برابر، سمجھے؟ لیکن بعد میں یہ حکم کیا ہوا؟ منسوخ ہو گیا۔ اب فدیہ نہیں دو گے، روزہ رکھو گے اگر طاقت ہے تو۔ پہلے یہ اجازت تھی، اب اس لحاظ سے مانا کرو۔ اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، فدیہ دینا ہے، یعنی طعام مسکین، ایک مسکین کا طعام، ایسا میں وہ آدھا سا گندم دے دے۔ اس معنی کے لحاظ سے یہ کیا حکم کیا ہوا؟ منسوخ۔ اب دوسرا معنی کرو، یطیقون ہے،
یہ باب ہے عطا کا یتی کو اتا کا تن. یہ باب افعال کا حمزہ کبھی سلب کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ تو لہذا یطیقون بمن کیا ہوگا؟ لا یطیقون. کیا؟ اور اوپر ان لوگوں کے جو نئی طاقت رکھتے روزے کی فدیہ دینا تھا مسکین کا. اب یہ حکم منسوخ ہے یا ثابت ہے؟ ثابت ہے. جو لوگ بالکل طاقت نہیں رکھتے، ڈاکٹر نے ایک مریض کو کہہ دیا ہے کہ تیری مرض دائمی ہے، کیا تو لا علاج مریض ہے، تیری مرض کیا ہے؟ دائمی ہے، اور اتنا کمزور ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو فدیہ دے یا نہیں؟ اس کو کہتے ہیں شیخانی. کیا؟ یا مریض ہے بہت سخت، شیخانی ہے، سمجھی؟ وہ دیتا ہے نا فدیہ. تو لہذا یطیقون کا معنی کیا کرو؟ جو طاقت بالکل نہ رکھیں اور امید بھی نہیں ان کو آرام ہونے کو فدیہ دے. کتنی معنی ہو گئے؟ دو. اس معنی کے لحاظ سے نہ. تیسرا معنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یطیقون ضمیر ہے نا، اس کو لوٹاؤ فدیہ کی طرف. کس کے لوٹاؤ؟ اضمار کا بلا ذکر تو آئے گا، لیکن وہ فرماتے ہیں جائز ہے ضرورت کے وقت، سمجھے. اور اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں فدیے کی، وہ فدیہ دینا ہے تام مسکین کا. اس سے مراد ہے صدقۃ الفطر. شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بھئی روزہ فرض ہے نا، تو صدقۃ الفطر دیتے ہو عید کے دن یا نہیں؟ یا اس سے پہلے؟ لیکن کون دیتا ہے؟ جس کو طاقت ہے یا مفلس دیتا ہے؟ تو فرمایا اگر طاقت ہے فدیے دی تو دو، صدقۃ الفطر مراد لو. اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں فدیے کی، فدیہ دینا. یہ تین معنی سمجھ آئے. ایک معنی کے لحاظ سے حکم منسوخ، دو معنوں کے لحاظ سے منسوخ نہیں ہے. فمن تطوع خیرا، پر وہ شخص خوشی سے کرتا ہے کوئی اور بھلائی روزے کے علاوہ بھی. نمبر ایک. یا نمبر دو یہ ہے کہ جس کے لیے اجازت تھی، جس کے لیے کہا تھی چاہے روزہ رکھے یا نہ رکھے، ابتداء اسلام میں اگر وہ خوشی سے نیکی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو وہ خیر اللہ. وان تصوموا خیر لکم، روزہ رکھنا تمہارا بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون. اگرچہ اجازت تھی لیکن روزہ رکھنا بہتر تھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ایام معدودات کا بیان ہے. ایام معدودات کا بیان. پہلے کیا تھا جی کہ روزہ کن دنوں کے اندر ہے؟ ایام معدودات پڑھے تھے نا، وہ یہی ہے مہینہ رمضان کا. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اتارا گیا اس کے اندر کیا؟ قرآن پاک. تو فضیلت ہے نا جی. ہدی للناس، ہدن حال ہے، درا حال ہے کہ قرآن ہدایت ہے واسطے لوگوں کے. وبینات، اور دلائل واضح ہیں ہدایت کے. صرف ہدایت نہیں، ہدایت مدلل ہے. کیا؟ ہاں، دلائل واضح ہدایت سے اور فرقان سے. فرقان مانا حق و باطل کے درمیان فرق کرنا، اس کے بھی دلائل ہیں. پس وہ شخص کے پالے تم میں سے مہینے کو، پس چاہیے روزہ رکھے. اب یہ فرمان شاہدہ، یہ اس حکم کے لیے ناسخ ہے. کس کے لیے ناسخ ہے؟ وعلی الذین یطیقونہ کے لیے یہ ناسخ ہے، جو پالے تم میں سے مہینے کو ضرور روزہ رکھے. اچھا، ومن کانا کے نیچے لکھو ازالہ شبہ. ازالہ شبہ تھا کہ پہلے کیا تھا جی؟ جن لوگوں کے لیے طاقت تھی، اب ان کے لیے وہ رخصت ختم کی گئی یا نہیں؟ کیا رخصت کیا ہے؟ ختم ہے، ضرور روزہ رکھیں. تو وہاں شبہ ہوتا تھا ان کے لیے رخصت ختم ہے، تو شاید بیمار اور مسافر کے لیے بھی رخصت ختم ہوگی. اور من کان منکم مریضا، تو فرمایا نہیں، اس کے لیے رخصت ختم نہیں ہے، اس کے لیے رخصت باقی ہے. یہ ازالہ شبہ کے لیے لائے گی من کان مریضا. اب تکرار رہا؟ تکرار نہیں رہا. جو شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے، فعلیہ عدۃ من ایام اخر . یرید اللہ بکم اليسر، شفقت خداوندی.
دیکھو اللہ تعالیٰ نے بیمار کے لیے مسافر کے لیے افطار کی اجازت دی نا، مہربانی ہے اس کی۔ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا، اور نہیں ارادہ کرتا ساتھ تمہارے کس کا؟ تکلیف کا۔ وَلِتُکْمِلُ الْعِدَّۃَ، ان احکام مذکورہ کے ساتھ تم عدت پوری کر لو۔ کس کی عدت پوری کر لو؟ ماہ رمضان کی۔ جو بیمار ہے اس کے لیے رعایت ہے، بعد میں پورا کرے گا، باقی تندرست رکھیں۔ جب عدت پوری کر لو گے تو اس کے بعد کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو۔ کیا بیان کرو؟ عظمت بیان کرنے سے مراد تکبیرات عیدین ہیں۔ بھئی عید آ گئی نہیں تو عید کے اندر کون سی تکبیریں پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا وَلِتُکْمِلُ الْعِدَّۃَ، تاکہ پورا کرو تم عدت کس کی؟ ماہ رمضان کی، اور تاکہ عظمت بیان کرو اللہ کے اوپر، اس کے کی ہدایت دی تم کو۔ یہ کیا مراد ہے؟ تکبیرات عیدین وَلَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ۔ میرے محترم، رمضان المبارک کے اندر انسان عبادت بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری دعائیں کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ اور شان نزول اس بارے میں یہ ہے کہ اصحاب کرام نے حضور سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہیں یا بعید ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ ہوں بعید تو ننادی ہے، کیا ننادی ہے؟ زور سے ندا کریں، ہکلا مارو۔ اگر اللہ تعالیٰ دور ہیں تو کیا ننادی ہے، اس کو بہت پکاریں۔ اور اگر قریب ہیں تو نناجی ہے، آہستہ آہستہ پکاریں، دعا مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں قریب ہوں، زور سے پکارنے کی، ہکلیں مارنے کی ضرورت نہیں۔ تو خدا تو کہتا ہے میں قریب ہوں، لیکن بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں؟ خدا کیا ہے؟ بعید ہے۔ ہم پیروں کو پکاریں گے، پیر ہمارا کام خدا سے کر دیں گے۔ خدا تو دور ہے، دو دور سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، یہ کیا ہے جی؟ جملہ معترضہ لکھو۔ یہ جملہ معترضہ ہے، یہ قرب باری تعالیٰ کا بیان کیا گیا اس میں۔ معترضہ اس لیے کہا کہ آگے پھر احکام روزے کے آ رہے ہیں، پہلے بھی روزے کے احکام، بعد میں بھی۔ اور جب سوال کرتے ہیں تو اسے بندے میرے متعلق فَقُلْ لَهُمْ إِنِّي قَرِيبٌ، جہاں عبارت مقدر ہے فَقُلْ لَهُمْ، آپ ان کو فرما دیجئے بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، قبول کرتا ہوں میں دعا مانگنے والے کی۔ نمبر 1، قبول کرتا ہوں میں دعا مانگنے والے کی، یا جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا۔ جواب دیتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دان، جب پکارتا ہے مجھ کو۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بت پرست تھا، بت پرست، وہ ساری رات بت کو پکارتا رہا، یا صنم یا صنم یا صنم، بت کو پکارتا رہا۔ بت نے کیا جواب دینا تھا؟ اس کو اونگ آ گئی، سحری کے وقت آ گئی، نیند آ گئی، تو یا صنم کی بجائے کہتا ہے یا صمد یا صمد۔ اللہ نے فرمایا لبیک عبدی، بھولے سے پکار رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے بندے میں حاضر۔ فرشتوں نے عرض کیا مولا ساری رات تو بت کو پکارتا رہا، کہ بھولے سے پکارا آپ کو۔ اللہ نے فرمایا اگر میں بھی جواب نہ دوں تو صنم اور سمد کے درمیان فرق کیا رہے؟ صنم بھی جواب نہ دے، سمد بھی جواب نہ دے۔ بازا اظہر کے ہستی بازا، گر صد بار توبہ شکستی بازا، یہ درگاہ ماں درگاہ نا امیدی کا در نہیں ہے، آج اس دروازے۔ تو فرمایا جواب دیتا ہوں میں
پکارنے والے کی پکار کا جب پکارتا ہے مجھ کو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پاس چاہیے کہا مانے وہ میرا. جب میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں وہ بھی میرا کہا مانے، یعنی مجھے پکارے غیر کو نہ پکارے. لیکن لوگ غیر کو پکارتے ہیں. کیا مولوی احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ پکار. کہتا ہے بیٹھتے بھی اٹھتے بھی ہر وقت کیا کہتا ہوں یا رسول اللہ. خدا سے اٹھ گیا ہے، خدا سے اتنی ناراضگی ہے کہ خدا کو نہیں پکارتا. وہ بیٹھتے اٹھتے ہر وقت نہ ہوا. مولانا احمد رضا خان کا شعر ہے بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ پکار. تجھے خطاب کر رہا ہے وہابیو تو اس کو کیا میں ایسے پکارتا رہا. یہ سمجھتا ہے خدا سے اتنی بیداری ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي چاہیے ایمان لیں ساتھ میرے تاکہ وہ راہ پہ قائم رہیں. أُحِلَّ لَكُمْ بقایا احکام الصیام. یہ درمیان میں جملہ معترضہ تھا قرب باری تعالیٰ بیان کرنے کے لیے. اب کیا آتا ہے بقایا احکام الصیام، روزے کے باقی احکام. بقایا احکام الصیام. میرے محترم ابتدا اسلام کے اندر یوں تھا شام کا وقت ہوتا نا تو روزہ افطار کیا جاتا یا نہیں، کھانا پینا وغیرہ بالکل ٹھیک تھا افطار کے بعد. لیکن اگر نیند آ جاتی، کیا نیند آ جاتی تو اس کے بعد کھانا پینا کیا ہو جاتا حرام. اب تو کھاتے رہتے نا صبح ساگا، کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا تھا، بیوی کے ساتھ مشغول ہونا بھی حرام ہو جاتا تھا. لیکن بعض صحابہ کرام سے یہ غلطی ہو گئی کہ بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر بیٹھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم سے خیانت ہو گئی ہے. معلوم ہوا کہ گورنمنٹ کے سوا برداشت تم نہیں کر سکتے، اس لیے تمہیں اب کھلی اجازت ہے. کھاؤ بھی پیو بھی گورنمنٹ کے ساتھ سو بھی سی. کتنے تک؟ صبح سادے کے تک. کتنے تک؟ صبح سادے تک. کیا کریم و رحیم ہے. اچھا جی بقایا احکام صیام حلال کیا گیا واسطے تمہارے بیچ رات روزوں کے مشغول ہونا. رفض کا معنی مشغول ہونا اپنے بیویوں کی طرف، اس لیے کہ وہ لباس ہے تمہارا، تم لباس ہو ان کا. اب لباس سے سمجھے بھئی بیوی جب آ جاتی ہے تو ہماری یہ لباس نہیں بن جاتے، ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں، کسی دوسری جگہ ننگے نہیں ہوتے، یہ لباس ہمارا بن جاتا اور ہم اس کا لباس بن جاتے ہیں. اس میں معصومیت آ جاتی ہے. کیا بہترین الفاظ ہیں. عالم اللہ جانا اللہ نے کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کی، بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں کی. فتاب علیکم مہربان اللہ تمہارے اوپر اور معاف کر دیا تم سے. وہ پہلے جو تکلیف تھی نا سخت کام تھا، ہاں اس کی بھی اجازت دے دی، اور جو گناہ تم سے ہو گیا وہ بھی غلطی ہوگی نا گناہ معاف کر. فالآن باشروہن پس اب مشغول ہو جاؤ ان کے ساتھ اور طلب کرو جو کچھ لکھا اللہ نے واسطے. مشغول ہونے سے مقصود تمہارا کیا؟ اولاد صالح. کیا مراد ہے؟ اولاد صالح. اللہ نے جو لکھ دیا سے مراد کیا ہے؟ اولاد صالح کی نیت ہونی ہو، محض شہوت مٹانا مقصود نہ ہو. طلب کرو جو کچھ مقدر کیا اللہ نے واسطے تمہارے، اور کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ واضح ہو جائے واسطے تمہارے کیا؟ دھاگا سفید دھاگے سیاہ سے. دھاگے سیاہ سے مراد کیا ہے؟ رات، رات ساری رات. اور دھاگا سفید سے مراد کیا ہے؟ اے من الفجر. اے من الفجر کے نیچے لکھ لو، یہ بیان ہے خیط ابیض کا. بیان ہے کس کا؟ کہ سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ صبح صادق. کیا آپ صبح صادق کو دیکھو نا ایسے پھیلتی ہے،
یہ دھاگے کی طرح پھیلتی ہے. تو دھاگے سیاہ سے مراد رات ہے، دھاگے سفید کا ہے صبح سادے تک کھانا پینا مشغول ہونا جائز ہے. یہ من الفجر جو ہے نا یہ بعد میں نازل ہوا. پہلے کیا تھا؟ خیط الابیض من خیط الاسود، یہ لفظ نہیں نازل ہوا تھا. تو ایک صحابی تھے حضرت عدی بن حاتم، انہوں نے کیا سمجھا کہ مراد یہی سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا ہے، تو رات کو اپنے ساتھ رکھ دیا سفید دھاگا بھی اور سیاہ. دیکھتے رہے کہ جب بالکل واضح ہو جائے، سفیدی ہو جائے، پتہ چلے کہ یہ کیا ہے سفید دھاگا یہ سیاہ دھاگا، اتنے تک کھاتے پیتے رہے. یہ ٹھیک تھا کہ معنی انہوں نے صحیح نہیں سمجھا تھا. حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت نے فرمایا واہ واہ یہ مراد نہیں ہے، لہٰذا یہ پھر نازل من الفجر کے سفید دھاگے سے مراد کیا ہے؟ فجر ہے، صبح صادق ہے. یہ کلو واشربو سمجھ رہے ہو، کھاتے رہو پیتے رہو. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑے ذہین آدمی تھے، خوش طبع بھی تھے. ان کی خدمت کے اندر ایک وکیل آیا. وہ وکیل نے آ کے عرض کیا حضرت بہت گرمی ہے، میں بے تاب ہو گیا ہوں، روزہ مجھے بہت لگا ہے. گرمیوں میں روزہ لگتا ہے نا خشکی، تو کوئی ایسا علاج بتائیں، طریقہ بتائیں کہ ہم کھاتے رہیں پیتے رہیں روزہ نہ ٹوٹے. میں بہت تنگ ہو گیا ہوں، ایسا طریقہ بتائیں کہ کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں اور روزہ نہ ٹوٹے. شاہ صاحب نے فرمایا بالکل آپ کھاتے بھی رہیں پیتے رہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ لیٹ جائیں. میں ایک آدمی کو کہتا ہوں آپ کو جوتے لگائے، آپ جوتے کھاتے رہیں غصہ پیتے رہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے کھاتے رہے پیتے رہے روزہ نہ ٹوٹے. فرمایا بالکل آپ جوتے کھاتے رہیں غصہ پیتے رہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا شام تک. تو وہ وکیل تھا تو یہ بھی شاہ صاحب تھے. شاہ صاحب کو اللہ نے بڑی بصیرت دی. سماتی الصیام، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک. باجا مغرب روزہ پورا کرو. بلا تو باشروہن، لیکن یہ سمجھنا کہ روزوں کی راتوں کے اندر جو اجازت دی ہے نا بیوی کی، یہ صرف روزوں کی رات کے اندر ہے، اعتکاف کی صورت میں نہیں ہے. کیا ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھے ہو، بہانہ یہ بناؤ کہ گھر جا رہا ہوں کیا بیت الخلاء کے لیے استعمال کے لیے، اور وہاں دوسری حرکات شروع کر دو. یہ خیال کیا کرو، معتکف کے لیے جائز نہیں ہے. ولا تباشرہن، اور نہ مشغول ہو ان کے ساتھ اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو. کس کے اندر؟ مساجد کے اندر. تلک حدود اللہ، یہ خداوندی ضابطے ہیں. یہ معنی لکھ لو، اچھا معنی ہے. تلک حدود اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ خداوندی ضابطے ہیں. فلا تقربوہا، اب ظاہری معنی نہیں بنتا، پس نہ قریب جاؤ ان کے. یہ ٹھیک ہے، او خداوندی ضابطوں کے قریب جاؤ یا نہ جاؤ، جانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. لہذا یہاں حس مضاف کا ہے. فلا تقربو خروجہا، فلا تقربو ان سے نکلنے کے قریب نہ جاؤ. نکلنا تو درکنار، نکلنے کے قریب بھی نہ جاؤ، ان پہ عمل کرتے رہو. فلا تقربوا خروجا، ان سے نکلنے قریب نہ جاؤ. اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ ایتے ہیں اپنے واسطے لوگوں کے تاکہ تم متقی بن جاؤ. میرے محترم، ولا تاکلوا اموالکم، ایک تو ربط بیان کرتے ہیں ہم اس کا، دوسرا پھر وہ امر انتظامی ہے. پہلے کس کا بیان تھا؟ روزے کا نا. اچھا، اب یہ ہے کہ مال حرام نہ کھاؤ. تو روزہ جو ہے وہ صوم موقت ہے. روزہ کیا ہے؟ ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہوتا رمضان شریف میں. اور مال حرام ساری زندگی نہ کھاؤ، یہ کیا ہوا؟ صوم مؤبد.
नुक्ता समझा है? ये कौन सा रोजा है? हमेशा सारी जिंदगी रोजा रखो। किस चीज का रोजा रखो? माल हराम ना खाओ। तो सौम मुवक्कत के बाद सौम मुअब्बद का बयान है कि अल्लाह ताला मेरे दिल पे इल्का करते हैं ये चीजें। ये मैंने कहीं देखी नहीं है, ऐसे अल्लाह ताला ने एक रात बैठा हुआ था तो इल्का हो गया। सौम मुवक्कत के बाद अब सौम मुअब्बद का बयान है। ये हमेशा का रोजा है, माल हराम न खाओ। ये तो था रब। और अम्र इंतजामी नंबर 3 है ये। 2 पहले आ गए थे, कानून किसास, और नंबर 2 क्या था? वसीयत। ये नंबर 3 है। दरमियान में अम्र मुसलिक है। अम्र इंतजामी नंबर 3 अन्नाहयो अन अक्लिल हराम, हराम ना खाओ। ये अम्र इंतजाम, ये हराम ना खाओ। ये समझ रहे हो जी? अम्र इंतजामी नंबर 3। दरमियान में तो थे ना उमूर मुसले आ जाते हैं। और ना खाओ तुम एक दूसरे के माल। अमवालकुम का मन क्या करोगे? एक दूसरे के माल। ना खाओ तुम एक दूसरे के माल। बैनकुम, अपने दरमियान, बातिल तरीके से। खुद भी माल ना खाओ बातिल तरीके से। बाबा, दूसरे लोग भी खाते हैं बातिल तरीके पे माल, हम लोग भी खाते हैं। मेरे पास औरतें आ जाती हैं मेरे घर के अंदर, मैंने कोई अलहदा कोठी नहीं बनाई। बाज़ होते हैं ना आमिल, मैं आमिल भी नहीं, मौलवी हूँ। मेरे घर आ जाते हैं बीवी बेटियां बैठी होती हैं तो कि तावीज़ लेने आ जाते हैं। एक औरत आ गई जी, भोली भाली, कहने लगी उस्ताद जी किताब देखो। औरतें कहती है कि किताब देखो मेरी मुकद्दर। मैंने किताब देखूंगा 5000 रुपया लगेगा। तो कहने लगी 5000 रुपया मैं दूंगी। अब मेरी बीवी बैठी तो यहाँ से रही थी बिल्कुल आमादा होगी 5000 रुपया देने के लिए। मैंने उसको कहा बहन, ये इसलिए मैंने कहा है कि आजकल के आमिर फराडी होते हैं, कोई किताब मिताब नहीं देखते, पैसे बटोर लेते हैं। मैंने तुझे नसीहत देने के लिए कहा है कि कत्तन आमलों के पास न जाओ, मैं फी सबीलिल्लाह तावीज़ लिख देता हूँ। तो ये समझाने के लिए, अगर मैं वो 5000 लेता तो हलाल था या हराम था? झूठ, बातिल तरीका। ऐसे कहते हैं ये चूड़ा जिन है, इसको बड़ा सख्त जिन है, इतनी पैसे लगेंगे तब ये चूड़ा जिन बातेगा। तो ये हराम खोर है। मौलवी हूँ चाहे क्या हूँ, पीर हूँ, बातिल तरीके पे खा रहे हैं। लोग वो तो कहते हैं हम अपने आप को तो समझाए ना। अच्छा जी, ना खाओ तुम एक दूसरे के माल बातिल तरीके पे। वला तो दुलू बिहा, यहाँ भी ला मुकद्दर है, तो दुलू से पहले ला मुकद्दर है। और ना पहुंचाओ ये माल तरफ हाकिम के बतौर रिश्वत के। बाज़ आदमी होते हैं, हम उनको कहते हैं चट्टी दलाल। क्या? वो दरमियान में दलाल बनते हैं, काम करा देते हैं। ऐसे में हाकिम के पास पैसे पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं इतने पैसे लगेंगे। तो ना खुद खाओ ना चट्टी दलाल बनो। ना पहुंचाओ तो माल तरह हाकिम के, ताकि खाओ एक हिस्सा माल लोगों का साथ गुनाह के, हालांकि तुम जानते हो कि ये गुनाह है खाना।